الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین ضابطۂ حیات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اخلاق دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے. سب سے بیسٹ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے، ہر نبی کو اللہ نے پہچان دی ہے. کسی کو کلیم اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو کلیم اللہ، سمیع اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو صفی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا سب سے بڑی خوبی دی؟ اخلاق دیا. سب سے بڑا جو خوبی دی ہے، اور لقب سب سے بڑا دیا ہے رسول اللہ، محمد رسول اللہ. آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب دیا؟ رسول اللہ. اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کیا دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیا ہے. سب سے اعلیٰ اخلاق، ہر ایک کو معاف کرنا، ہر ایک کو مدد کرنا، بیوہ کو، یتیموں کو، مظلوموں کے ساتھ دینا. جو لوگ اپنی بچوں کو زندہ دفن کرتے ہیں ان سے کہتے تھے نہ دفن کرو، مجھے دے دو، میں ان کو پالوں گا. لوگوں کو پانی بھر بھر کے دیتے تھے. جن لوگوں نے ان کے رشتہ داروں کو قتل کیا ان کو معاف کر دیا. جنہوں نے ہوجڑیاں پھینکی، جنہوں نے کچرا پھینکا ان کو معاف کر دیا. جنہوں نے برا بھلا کیا ان کو معاف کر دیا. کبھی اپنی ذات کے لیے صحابہ کو نہیں کہا کہ جاؤ ان کو قتل کر دو، کبھی نہیں کہا ہے. یہاں تک کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، اوتھینٹک حدیث ہے، اور صحابہ اس کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اور ایٹ لیسٹ اس کو مرمت کرنا چاہتے تھے، سبق سکھانا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، نہیں. پھر بولا اس کو لے کر آؤ میرے پاس. جب وہ اس نے پیشاب کر لیا اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس نے پیشاب کیا، اللہ کے نبی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. اس کو قریب بلایا، بولا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ ہماری عبادت گاہ ہے، ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے. ایک عورت مکے سے باہر جا رہی تھی، کہتی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو بولا کہ میرا آپ کہاں جا رہے ہیں، میں آپ کا سامان اٹھا دیتا ہوں. تو انہوں نے اٹھا لیا. راستے میں عورت سارے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتی تھی کہ ایک ادھر بڑا برا انسان آ گیا ہے، وہ لوگ وہ کر رہا ہے، ڈیوائیڈ کر رہا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو بدل رہا ہے، کہتے ہیں خدا کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہیں کرو. تو میں یہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ بڑا خطرناک ہے، وہ جادوگر ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے کہ میں محمد ہوں، میری خلاف تم بیعت کر رہے، کچھ بھی نہیں کہا. سنتے رہے. پھر جب مکے کے باہر چلا گئے تو وہ عورت کہتی ہے کہ دیکھو میں مکے میں بھاگ رہی ہوں ایک جادوگر سے، نعوذ باللہ. تو اچھا آدمی ہے، تو اپنا نام بتا تاکہ میں کہوں کہ مکے میں اتنا اچھا انسان تھا جو میرا سامان اٹھا کے میرے ساتھ مکے کے باہر تک لے گیا. تو تیرا نام بتا، تو اتنا اچھے اخلاق کا انسان ہے. تو اب انہوں نے نام بتایا کہ میرا نام محمد ہے. تو عورت کہتی ہے تو اتنا اچھا انسان ہے، تو برا بھی کہتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، سنتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں تو برا نہیں ہو سکتا، میں کلمہ پڑھتی ہوں تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کے سوا کو خدا نہیں ہو تو اللہ کا نبی ہے. تو ایسے ایسے واقعات ہے. کچرا پھینکا تو اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. پوری زندگی بھری ہوئی ہے. اور 40 سال تک جب وہ نبی تھے تو ان کو صادق امین کا خطاب دیا. 25 سال کی عمر میں شادی کی. ایک عورت خدیجہ سے جو بزنس وومن تھی، وہ کاروباری عورت تھی، اپنا مال دیا تو انہوں نے اچھا نفع دیا تو وہ کہا تو سچا آدمی ہے. پھر اپنی کزن کو بھیجا، بولا جا میرا رشتہ لے کے جا، میں اس شخص سے شادی کرنا چاہوں. کہنا میں اپنے میرے جو سرپرست تھے ابو طالب ان سے اجازت لوں گا. پھر انہوں نے کہا ہاں خدیجہ اچھی عورت ہے. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت بیوہ سے شادی کی، اور وہی ان کی بیوی تھی جب وہ 67 سال کی ہو گئی جب ان کا انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر شادی کی 2 عورتوں سے، سعودہ سے جو 50 سال کے اوپر تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی تھی. دوسری شادی کی تھی حضرت بی بی عائشہ سے. اور دونوں شادیاں جو تھی وہ شادی ہوئی، لیکن رخصتی صرف ایک سے کی ہے، دوسری سے رخصتی نہیں کی. صرف ایک سعودہ سے رخصتی کی کیونکہ ان کو ضرورت تھی اپنی گھر والوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے گھر کی خیریت کے لیے. اور لیکن عائشہ سے رخصتی نہیں کی، وہ ان کو ٹائم دینا چاہتے تھے کہ عائشہ تھوڑی بڑی ہو جائیں جسمانی طور سے اور ذہنی طور سے اور روحانی طور سے. اور یہ بہت بڑا اس وقت ایشو بن گیا پوری دنیا میں. کبھی کوئی ہندو، کبھی کوئی عیسائی، کبھی کوئی یہودی، کبھی کوئی اتھیس، امریکن، چائنیز اور یورپین، ہر ایک بندے کو یہی بات مل گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی بچی سے شادی کی، جو 100% جھوٹ ہے. 100% جھوٹ ہے.
جو حدیث بخاری میں لکھی ہوئی 100% یہ جھوٹی حدیث ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے شادی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، تہمت ہے. حضرت عائشہ کی عمر 6 سال نہیں تھی جب شادی ہوئی، اور وہ حدیث بخاری کہتے ہیں کہ 6 سال میں شادی کی اور 9 سال میں رخصتی کی. یہ اللہ کے نبی کے اوپر میں توہین ہے. جو یہ مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی بے حرمتی اور بے عزتی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بے عزتی کر سکے. یہ بخاری کی حدیث 100% جھوٹی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عورت اگر آ کے کہتی تھی کہ یا رسول اللہ میری شادی میری مرضی کے بغیر کی گئی ہے میرے ابو نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میرج کو منسوخ کر دیتے، کہتے یہ میرج نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے کہ عورت کی مرضی نہیں ہے. تو جب 6 سال کی عورت سے کیسی وہ شادی کر رہی، اس کی تو مرضی نہیں ہوگی، وہ تو بچی ہے. اور 9 سال کی عمر کے ساتھ کیسے انہوں نے رہ لیا، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جھوٹی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود الاؤ نہیں کرتے تھے جب تک عورت کی مرضی نہ ہو. عورت جب مرضی دے سکتی جب وہ جوان ہو. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، ایسی جھوٹی باتیں بائبل میں لکھی گئی ہے. نبی اسحاق کے بارے میں لکھا ہے کہ 3 سال کی عمر میں انہوں نے بی بی ربیکہ سے شادی کی. 3 سال کی عمر تھی ربیکہ کی، اور اس کے ساتھ میں انہوں نے وہ جن سے تعلق قائم کیا 3 سال کی عمر میں. تو نبی اسحاق ایسا نہیں کر سکتے، جھوٹی بات ہے بائبل کی لکھی ہوئی. تو ایسے ہی بخاری میں جھوٹی بات ہے کہ 6 سال میں عائشہ سے شادی کی اور 9 سال میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی شروع کر دی. تو یہ جھوٹی بات ہے، اور اس کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ہمیں حضرت عائشہ کا بیان بھی کافی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب میرے ابو مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. تو حضرت عائشہ نبوت کے پہلے سال میں مسلمان ہو چکی تھی. تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کم از کم 6-7 سال تو ہوگی نا، کہ 6-7 سال کی بچی ہی کلمہ پڑھے گی نا. 3-4 سال کی بچی تو کلمہ نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہو، تو خود ہی مسلمان ہے. تو اگر ہم حساب لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے سال میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے اور بی بی عائشہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے پہلے سال میں، اور 12ویں سال میں نبوت کے شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے 12 سال. تو اگر 7 سال کی تھی پہلے نبوت کے سال میں، 12 سال میں ان کی عمر ہو گئی 19 سال. تو حضرت عائشہ کے بقول انہوں نے کلمہ پڑھا تھا نبوت کے پہلے سال میں، اور 12 سال میں شادی ہوئی ہے نبوت کے 12ویں سال میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال تھی اور حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 19 سال. اور ہجرت کے بعد کہ 13 سال مکے میں رہے نبوت کے بعد، اور ہجرت کے دوسرے سال میں نکاح رخصتی ہوئی ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ ساتھ رہنا شروع ہوئے ہیں ہجرت کے دوسرے سال. تو 12+3 7 سال میں کلمہ پڑھا، 12 سال کے بعد سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی. تو 7+12 19، 19+3 22. تو یہ حساب ہے کہ اراؤنڈ 22 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ نے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج تو پوری دنیا میں 60-70 سال کا بوڑھا آدمی 20-25 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے. امریکہ یورپ میں بھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں کرتے ہیں، اور کوئی اس کو کوئی کریٹیسائز نہیں کرتا ہے. تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عورتیں بیوائیں تھیں. خدیجہ، سعودہ، حفصہ، بیوہ اور مطلقہ سے شادی کی. ایک عورت صرف کماری تھی، بی بی عائشہ، اور 19 سال کا یہ حساب بنتا ہے شادی کی، اور 22 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے. اور یہ جو حدیث ہے جھوٹی حدیث بخاری میں 6 اور 9 سال والی، یہ سمجھو کہ ہم نے غیر مسلموں کو ہتھوڑا دے دیا کہ مارو ہمارے سر پہ اور ہمارے نبی کی توہین کرو. توہین رسالت وہ کر رہے ہیں اس جھوٹی حدیث کی وجہ سے، اور ہم اس کو ان کو موقع دے رہے ہیں اس جھوٹی حدیث کی وجہ سے. بخاری میں سب چیزیں سچ نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں صرف. بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کی 50 بیویاں، 60 بیویاں، 90 بیویاں اور 100 بیویاں. یہ چاروں باتیں سچ کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو 50 ہوں گی، یا 60 ہوں گی، یا 90 ہوں گی، یا پھر صرف 100 ہوں گے. یہ 4 باتیں لکھی ہے بخاری میں کہ حضرت سلیمان کی 100 بیویاں ہیں، 90 بیویاں، 50 سے 60. تو یہ 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں بخاری میں. تو اس کا مطلب کہ ہر چیز بخاری میں اوتھینٹیکیٹ نہیں ہے. بخاری کو اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو ہم نے بخاری کو پروٹیکٹ نہیں کرنا ہے، ہم نے ہمارے نبی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بخاری کے اندر سے اس حدیث کو نکالیں گے تو ہم نے پھر ہمارے نبی کا حق ادا کیا ہے، ورنہ ہم نے ان کا حق ہی ادا نہیں کیا. ہم ان کے اوپر بہتان لگوا رہے ہیں پوری دنیا میں کہ لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے تمہارے نبی نے تو 6 سال کی بچی سے شادی کی، پھر 9 سال کی بچی کے ساتھ رہنا شروع کیا. میری بات کو اگر سمجھ نہیں پڑتی ہے نا کسی کو جو یہ میرا سن رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہو، اس میسج کو پوری دنیا میں پہنچاؤ، ہر ایک کو ویڈیو بھیجو کہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے نبی نے 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کی ہے. اگر پھر بھی نہیں سمجھ پڑتی ہے نا کسی کو، کوئی عالم ہے، کوئی اسکالر ہے، دارالعلوم کا بندہ ہے، یا کوئی اور ہے، 6 سال کی بچی کو سامنے بٹھا اور اسے نکاح پڑھ کے دکھاؤ. میں بھیجتا ہوں ARY والوں کو، BBC والوں کو، CNN والوں کو، نکاح پڑھ کے دکھاؤ 6 سال کی بچی کے ساتھ. اگر تم غیرت ایک ذرے کے برابر 6 سال کی بچی سے نکاح پڑھ کے دکھاؤ.
کیوں ہمارے نبی کو ذلیل کرتے ہو کہ 6 سال کی بچی سے نکاح پڑا ہے؟ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کوئی اللہ کا خوف کرو. ہمارے نبی کے بارے میں اتنی جھوٹی بات لکھی کہ 6 سال کی بچی سے نکاح پڑایا. اگر سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، لے آؤ 6 سال کی بچی، نکاح پڑھ کے دکھاؤ. جاؤ بلاؤ ایئر وائی والوں کو، جیو والوں کو، 6 سال کی بچی کا سے نکاح پڑھ کے دکھاؤ. لعنت کرے گی تمہارے اوپر دنیا. تو کیوں ہمارے نبی کے اوپر میں لعنت کرانے والے کام کرتے ہو؟ کیوں اس حدیث جھوٹی حدیث کو نہیں نکالتے ہو؟ جب حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نبوت کے پہلے سال میں مسلمان ہوئی، تو 6-7 سال کی تو عمر ہوگی نا اس وقت. 7 سال، پھر 12 سال، نبوت کے 12 سال میں اگر شادی ہوئی تو 7 + 12 19 سال میں شادی ہوئی، نکاح ہوا. وہ پھر بھی رخصتی نہیں کر رہے، سعودہ کے ساتھ رہ رہے جو 50 کے اوپر ہے، تاکہ وہ گھر کے وہ سارے دیکھ بھال کرے، بچیوں کی دیکھ بھال کرے. اور بی بی عائشہ کو پھر 3 سال انہوں نے اور دیے کہ وہ گرو کریں، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ. حضرت عائشہ کی والدہ ان کو وہ کھجور کا گودا کھلا دی تاکہ وہ زیادہ گرو کر کے پوری عورت بن جائے. تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، اور ایسی جھوٹی حدیثیں بہت ساری ہیں. بالفرض ایک حدیث ہے جو بی بی عائشہ نے کہا ایک حدیث میں کہ ایک حدیث ہے جو جھوٹی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت میں منوسیت ہے، گھر میں منوسیت ہے، اور گھوڑے میں منوسیت ہے. جبکہ یہ جھوٹی حدیث ہے. عورت میں برکت ہے، گھوڑے میں بھی برکت ہے، گھر میں بھی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اس حدیث کو بدل دیا ہے. حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہودیوں پر لعنت ہو کہ وہ گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں منوسیت مان دیتے ہیں. جو اللہ کے نبی نے ان پہ لعنت کی، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہے کہ منوس ہوتی ہے، عورت میں منوسیت اور گھر میں منوسیت اور گھوڑے میں منوسیت. جبکہ یہ جھوٹی حدیث ہے. صحیح حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ گھوڑے کے اوپر، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں منوسیت مانتے ہیں. تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن کو بدل دیا گیا ہے اور اللہ کے نبی سے منسوخ کر دیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بھی کبھی بھی اللہ کے نبی نے جو ہے نا کسی 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کی ہے. یہ جھوٹی حدیث ہے جو بخاری کے اندر ہے. اور امام بخاری کے بھی اپنے مسئلے تھے، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا، اور وہ اپنا جس جگہ پہ وہ پڑھاتے تھے وہاں سے چلے گئے تھے، اور پھر وہ واپس بخارا چلے گئے تھے. وہاں پہ جب وہ بہت زیادہ دل برداشت ہو گئے کہ ان کو بہت ان کے ساتھ میں جیل وغیرہ میں ڈالا گیا تھا، تو اس وقت وہ پھر اپنے آپ کو انہوں نے ملامت کیا. تو وہ ایک گدھا چیخ رہا تھا ادھر بخارا میں، تو انہوں نے کہا خر تنگ، کہ خر مطلب گدھا، اور تنگ، گدھا بھی مجھے تنگ ہے. تو وہ خر تنگ اس جگہ کا نام پڑ گیا. تو امام بخاری بھی ایک انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی کی سزا بھی مل سکتی ہے. تو امام بخاری کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے کہ غلطی نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے غلط حدیث کوٹ کی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کی ہو، ان کے نام پہ کسی نے کی ہو، یہودی نے یہ حدیث بنائی ہو، یا کوئی حکمران جو بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس نے یہ حدیث بنا دی ہو تاکہ اس کو جواز مل جائے کہ وہ بچی سے شادی کر لے. ہمارے نبی، پیارے نبی، تو جوان عورتوں کی اگر وہ ماں باپ زبردستی شادی کرتا تو اس کو منسوخ کر دیتے کہ نہ، عورت کی مرضی سے شادی ہوگی. تو زبردستی شادی بھی وہ الاؤ نہیں کرتے، وہ خود کیوں کریں گے؟ اور جب بی بی عائشہ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں نبوت کے پہلے سال میں مسلمان ہوئی، پلس 12 سال اور ایڈ کر دو تو 19 سال تو ویسے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد بھی 3 سال اور رخصتی کے، تو 22 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. اور اسی سال میں جنگ بدر ہوئی. تو بی بی عائشہ تو وہ رخصتی والے سال میں جنگ بدر میں وہ ہیلپ کرتی تھی، پانی پلاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. تو 9 سال کی بچی تو نہیں کر سکتی کام، تو وہ 22 سال کی تھی تو وہ جنگ میں گئی ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، پانی پلاتی تھی مجاہدین کو. سو یہ ساری باتیں جھوٹی بنائی گئی ہیں. بخاری کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے. بخاری میں بہت سی اچھی حدیث ہے، اور بہت سی کچھ حدیثیں ہیں جو جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ ہے. بہت ساری حدیث ہیں جو جھوٹی بنائی گئی، لیکن ہمارے پاس قرآن ہے. تورات میں جو جھوٹی بات لکھی ہے کہ حضرت اسحاق نے 3 سال کی بچی سے شادی کر کے ریبیکا سے اور اس کے ساتھ میں جنسی تعلق کیا 3 سال کی عمر میں بچی کے ساتھ، تو وہ تو ان کی کتاب میں لکھی ہے، ان کے تورات میں لکھ دیا ہے یہ چیزیں. ان کی تورات، ان کی انجیل، ان کی زبور بدل دی گئی ہے. ہمارا قرآن نہیں بدلا ہے. تو ہمارے قرآن سے ہم چیک کر سکتے ہیں کون سی حدیث سچی ہے، کون سی حدیث جھوٹی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ کہا ہے اور وہ بات قرآن سے ٹکراتی ہے تو میں نے نہیں کہا ہے، کسی نے میرے نام سے منسوخ کیا ہے، تو میری جو بات ہوگی، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوگی وہ ہمیشہ قرآن کے مطابق ہوگی. قرآن سے خلاف ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور یہ 6 سال اور 9 سال والی بات یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن صاف کہتا ہے کہ عورت کی مرضی سے شادی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری عمر عورت کی مرضی ہی سے شادی ہونے دی ہے. عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے ہوتا ہے جب نکاح پڑھا جاتا ہے ایجاب قبول ہوتا ہے کہ عورت ہاں کرتی ہے، پھر مرد اس کو قبول کرتا ہے.
تو عورت وہ اجازت دیتی ہے ولی کو، ولی اس کا پھر نکاح اس مرد سے کرا دیتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. تو ایجاب قبول تو یہ سب سے بڑی کنڈیشن ہے. تو 6 سال کی بچی سے تو ویسے ہی بھی ایجاب قبول نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ ہم نے اس کو قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، لاجک سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر سے بھی ثابت. اور خود حضرت عائشہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نبوت کے پہلے سال مسلمان ہوئی اور 12 سال کے بعد شادی ہوئی ہے، تو 7 + 12 19، اور پھر 3 سال کے بعد میں رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد میں، دوسرے سال ہجرت کے، تو 22 سال میں رخصتی، 19 سال میں شادی، 22 سال میں رخصتی. تو اللہ کے واسطے اگر اپنے نبی سے پیار کرتے ہو ان کے اوپر بہتان لگانا بند کر دو. بخاری سے یہ حدیث کو نکال دو. اگر کوئی عیسائی پوچھے بولا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں، ریجیکٹ کر دو. اگر آج بچہ جائے گا اور اس کو اگر یہ کہیں گے کہ تمہارے نبی نے ایسا کیا ہے اور وہ عالم کہے گا ہاں ٹھیک ہے، تو وہ تو بچہ اسلام پہ کیسے رہے گا؟ تو اس کو تو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں آج مشنری کام کر رہی ہے، مس گائیڈ کر رہی ہے. تو یہ جھوٹی حدیث ہے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں یہ حدیث جھوٹی ہے. قرآن کو پڑھو، قرآن 100% اوتھینٹیکیٹ ہے. حدیث سم اوتھینٹیکیٹ، سم ناٹ اوتھینٹیکیٹ. بہت سی حدیثیں جو مستند ہے، بہت سی حدیث مستند نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بھی قرآن ہے. کرسچنوں کے پاس، یہودیوں کے پاس میں کتاب نہیں ہے، ان کی کتابیں بدل گئی ہیں. ہماری کتابیں نہیں بدلی ہے، ہماری کتاب قرآن نہیں بدلی ہے. ہم قرآن سے لگا سکتے ہیں کون سی حدیث سچ ہے، کون سی حدیث جھوٹی ہے. تو یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج ہم کہتے ہیں فرانس کو یہ کرو، ہندوؤں کو یہ کرو، اور بیلجیم کو یہ کرو، امریکن کو یہ کرو ہمارے نبی کے خلاف. ہم موقع دے رہے ہیں ہمارے نبی کے خلاف بات کرنے کی. اس حدیث کو نکالو، ریجیکٹ کرو، بولو ہم نہیں مانتے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ کسی نے جھوٹی بنائی ہے. جب ہم ہمارے نبی کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ 100% جھوٹی ہے، اور ہمارے پاس قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جھوٹی ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ثابت ہے، حضرت عائشہ کے قول سے بھی ثابت ہے کہ یہ حدیث 6 اور 9 سال والی جھوٹی ہے. حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 19 سال کی بی بی عائشہ کی عمر تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ان کی جب وہ 22 سال کی تھی. اللہ تعالیٰ میں ہدایت ہے، اللہ ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہ کو ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس میں بلند و بالا درجہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم پہ رحمت فرمائے. اللہ ہمیں اللہ ہمیں ہدایت دیجیے. اللہ ہمارے بچوں کو خیر حافظ فرمائے. اللہ ہمارے چوکڑ تو دنیا کو جو خیر حافظ اللہ محمد فرمائے. تو ہم سے اچھائی مانگتی جو آپ کے نبی اور تعاون نے لوگوں سے مانگی ہے. اللہ پاک ہم کو پناہ چاہتے ہیں دعا برائے کوئی شروں سے جن سے آپ کے نبی اور تعاون نے لوگوں نے آپ کے پناہ چاہیے. اللہ پاک کا دعا کو جو مانگی ہو جو نہیں مانگی ہوگی. آمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ.